للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ گزشتہ اتوار کو ہم نے آیت الکرسی پر غور شروع کیا تھا۔ تمہیدی مضامین بھی بیان ہو گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی عظمت، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قدر و منزلت، اس کا موضوع، خود اس موضوع کی اہمیت، اس سے متعلق مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کو اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو 10 جملوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا کم سے کم 9 جملوں پر مشتمل ہے یہ آیت مبارکہ، قرآن مجید کی عظیم ترین آیت۔ پہلے 3 جملوں میں نہایت بلند فلسفیانہ مضامین آئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اس پر ہماری گفتگو تقریباً پوری ہو چکی ہے اور میں اب اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہم درمیانی حصے پر آئے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ شفاعت سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آج ہوگی، لہذا میں آج براہ راست اسی مسئلے کے بارے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں جو ٹکڑا آیا ہے کہ جو براہ راست متعلق ہے اس مسئلے سے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ٹکڑے ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے اسی مسئلہ شفاعت سے ہے۔ اور ایک اعتبار سے غور کیا جائے تو اگر 9 جملوں پر مشتمل مانا جائے اس آیت مبارکہ کو، آیت الکرسی کو، تو پہلے 3 جملے، آخری 3 جملے اور درمیان کے 3 جملے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ہے جملے کے جو متعلق ہے مسئلہ شفاعت سے۔ تمہیداً میں عرض کر دوں کہ مسئلہ شفاعت ہمارے دین کے بہت مشکل مسائل میں سے ہے، بلکہ آج جب میں غور کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشکل ہونے کے اعتبار سے یہ بالکل جبر و قدر کے مسئلے کے ہم پلہ ہے۔ جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، جسے عام طور پر عام فہم الفاظ میں ہم کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ۔ تقدیر کا مسئلہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی بحث کی جائے، گفتگو کی جائے تو الجھ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، اگرچہ یہ کہ چونکہ اس پر ایمان لانا یہ ہم پر واجب کیا گیا ہے، ایمان لانے کے ہم مکلف ہیں۔ چنانچہ جو ایمانیات احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ جن پر ایمان لانا لازم ہے، حدیث جبرائیل میں جو الفاظ ہیں ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم قدر پر ایمان رکھو، تقدیر پر ایمان رکھو کہ اس کا خیر بھی اس کا شر بھی دونوں اللہ کی طرف سے۔
لیکن یہ مسئلہ جو کہ ایمانیات کے ضمن میں اتنا اہمیت کا حامل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کھود کرید کی جائے، گفتگو کی جائے، رد و قضا ہو، بحث و نزاع ہو، تو یہ الجھ جائے گا اور حل نہیں ہو، اگرچہ سمجھ میں آ جاتا ہے اگر انسان سمجھنا چاہے۔ اور یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آ سکتی ہو اس پر ایمان کا واقعتاً یہ ہے کہ ہمارا مکلف ہونا پھر غیر منطقی ہو جائے گا۔ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن بیان میں نہیں آتا۔ ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن بیان میں نہیں آ سکتی۔ بیان کرنے میں ہماری جو قوت بیانیہ ہے، ہماری جو زبان ہے، اس کی جو محدودیتیں ہیں، اس کی بنا پر وہ مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ بہرحال آج کا میرا موضوع جو ہے وہ مسئلہ قدر نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسئلہ کہ جس کے بارے میں حضور نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کوئی بحث و نزاع نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اپنے حجرے سے باہر اور آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ وہ مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی بحث میں مبتلا ہے، اور وہ بحث جو ہے وہ تقدیر سے متعلق ہو رہی ہے۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور آپ نے غضبناک الفاظ میں فرمایا، الہٰذا بعثتم ام لہٰذا امرتم یا ام لہٰذا امرتم، کیا مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا میں اس کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں؟ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ بہرحال اسی طرح کا مسئلہ جو ہے یہ شفاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ ویسے بھی میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ بہت سے اکثر معاملات دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں روایتی الفاظ آتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کہ ذرا ادھر ہوئے تو ہلاکت ہے، ذرا ادھر ہو تو ہلاکت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے یہ صراط مستقیم اس دنیا میں بھی، اور پل صراط جسے ہم کہتے ہیں وہ قیامت میں بھی واقعتاً بہت باریک ہے، اور اس کی طرف ذرا سا بھی انسان ادھر یا ادھر ہو جائے تو گمراہی اور ہلاکت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ شفاعت ہے۔ پہلے سمجھیے کہ شفاعت کے معنی کیا ہے۔ شفاع کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے بنیادی طور پر ضم الشیء الی مثلہ۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مفردات القرآن نہایت اہم کتاب ہے، فہم قرآن میں بہت ممد ہے، بہت معاون ہے، اور اب اچھا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، تو جو عربی سے استفادہ نہ کر سکیں وہ اردو سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ ہر شے کا جو مادہ ہے اس کے اصل معنی کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں وہ مادہ جو ہے، وہ روٹ جو ہے، وہ 3 لیٹرڈ روٹ سے حرفی مادہ جو ہے وہ اصل میں کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شفع کا میں نے آپ کو بتایا راغب کے حوالے سے ضم الشیء الی مثلہ، کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ جمع کر دینا، ضم کر دینا، اس کے ساتھ شامل کر دینا۔ اب مثلا میں ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ کوئی اور میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، اے اللہ تو میرے اس بھائی کی یہ ضرورت پوری فرما دے۔ یہ شفاعت ہے، یہ شفاع ہے۔ ایک دعا میں خود کر رہا ہوں اور اس دعا میں شامل کر لی ہے میرے کسی بھائی نے، عزیز نے، دوست نے، بہی خواہ نے، خیر خواہ نے، اپنی دعا اس کے ساتھ شامل کر دی۔ یہ شفاعت ہے۔ اس شفاعت سے تو ہم خوب واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ایسی ہستیوں کی شفاعت کہ جو ہمارے سامنے اس طریقے سے مادی طور پر موجود نہیں ہے، عالم غیب میں ہے، غیب کا پردہ حائل ہو چکا ہے، وہ ارواح ہیں اولیاء اللہ کی جو عالم غیب میں ہیں، اب ملائکہ ہیں جو عالم غیب میں ہیں، پھر وہ ارواح جو ہیں انبیاء کی ہیں، صلحاء کی ہیں، اتقیاء کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، ملائکہ ہیں، یہ تمام ہیں۔ ان سے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گا۔ لیکن جو چیز میں نے آپ سے عرض کی مثال کے طور پر، شفاعت کا سب سے سادہ تصور کہ آپ ایک دعا کر رہے ہیں، آپ ایک استدعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور کوئی اور بھی آپ کی اس دعا میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے لیے گویا کہ اسی بات کا سوال اللہ سے کر رہا ہے کہ جس بات کا سوال آپ کر رہے ہیں، تو یہ شفاعت ہے لفظی اعتبار سے۔
اسی طریقے سے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، آیت نمبر 85 میں، دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ سفارش کرتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ شفاعت قرآن میں مستعمل ہے۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے کسی جگہ پر، کوئی ضرورت جو ہے اس کی کوئی شخص پوری کر سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور گویا کہ ایک طریقے سے اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قابل اعتماد شخص ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے میرے علم کی حد تک اس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی شفاعت ہو گئی اس دنیا کے اندر، گویا کہ آپ نے کسی کی ضرورت میں اپنے علم کی بنا پر یا اپنی کسی وجاہت کی بنیاد پر کہ جو آپ کو کسی کے ساتھ حاصل ہے، کوئی شخص ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں آپ ایک معتمد علیہ انسان ہے، ایک آپ معتبر انسان ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ اعتبار کر سکتا ہے، تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو، یا یہ کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی بنا پر یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ایک حد تک، جائز حد تک ہو تو وہ ٹالے گا نہیں، تو یہ ایک شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی سفارش کے معنی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ایک اصول بتایا گیا، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ بالکل منطقی بات ہے، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، وہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات کے لیے ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ بالکل اس کے اندر کہیں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، ایک شخص کے لیے کوئی خیر ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو، یہ تمام پہلو ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں گے یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے کام جیسے آتے ہیں، ایسے ہی اگر اس طریقے کی سفارش آپ دنیا میں کرتے ہیں جن میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کسی کا پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں پر کسی شخص کا جائز طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، آپ کی ایک وجاہت ہے اس کے ہاں، آپ کو وہ جانتا ہے، اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ شفاعت اور صحیح دائرے کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، بات بالکل صحیح ہو، تو یہ شفاعت حسنہ ہے جس کی گویا کہ ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، اسے خود بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا، یعنی اس کو ایک نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اب وہ تمام شرائط جو ہیں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط انسان کی جو ہے تائید کر رہے ہیں، آپ حقائق کو کہیں چھپا رہے ہیں، توڑ مروڑ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی ایسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کا اس کو حق حاصل نہیں ہے، جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ من یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اب حصہ اس کو بھی مل جائے گا کہ اگر اس کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی پاداش جو اللہ کے ہاں ہوگی اس میں اس شخص کا حصہ بھی ہوگا کہ جس نے اس کے لیے سفارش کی تھی۔ تو یہ تو لفظ شفاعت اور شفاعت کے دو معنی کہ جو مستعمل ہیں، عام ہیں، واضح ہیں، منطقی ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں، جن میں کوئی دقت نہیں، لیکن یہ کہ اب سمجھیے وہ شفاعت کہ جو تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، شرک کی اصل بنیاد شفاعت باطلہ کا تصور ہے، غلط شفاعت کا غلط تصور۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں دیکھیے ایک تو ہے معاملہ الحاد، خدا کا انکار، کوری مادہ پرستی، میٹیریلزم، جو بھی آپ کہیں، میں اس وقت اس سے گفتگو نہیں کر رہا۔ ایک ہے شرک، شرک لازماً دو چیزوں پر مشتمل ہے، کسی بڑے خدا کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننا، وہاں بڑے خدا کا انکار نہیں ہے۔ میں نے مثالیں بھی دی تھیں، یاد ہوگا، اور بارہا یہ میرے دروس میں باتیں آ چکی ہیں، مشرق سے مغرب تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ یہ تصور شرک کا ملے گا۔ مہادیو ایک،
مہادیو وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے. دیویاں اور دیوتا بے شمار. کوئی آگ کی دیوی ہے اور کوئی پانی کا جل دیوتا ہے اور اگنی دیوی ہے اور کوئی لکشمی بائی ہے، لکشمی دیوی ہے، وہ دولت کی ہے. وہ گنتے جائیے، وہ بے شمار. بالکل ویسٹ میں چلے جائیے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ تو وہ ایک ہی ہے، کیپٹل جی سے. اس کے 3 صفات جو ہمیشہ مانی گئی ہیں: اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ. وہ جو بڑا خدا ہے ایک اکیلا، جی سے لکھا جانے والا، کیپٹل جی سے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شیء قدیر. اومنیشینٹ ہے، بکل شیء علیم. اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود. ہوا معکم اینما کنتم. یہ 3 صفات ہر جگہ مانی گئی اس بڑے خدا کی. یہی معاملہ تھا عرب میں. اللہ وہ ایک ہی تھا، لیکن آلہہ وہاں گاڈ کے ساتھ گاڈیسز اینڈ گاڈز، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے بے شمار گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ ایک اور آلہہ بے شمار. اب یہ آلہہ 2 طرح کے بنائے گئے. ظاہر بات ہے کہ ان کی، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، کہ اصل میں تو یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. جو اصل حقیقتیں تھیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا رد و بدل ہوتے 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 وہ شے بالکل ایک نئی بن کر ایک عجیب صورت اختیار کر لیتی ہے. لیکن تھی تو تمام چیزیں جو ہیں، دین توحید ہی تھا آغاز میں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. یعنی نوع انسانی کا اور تاریخ انسانی کا آغاز جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، ظلمت میں نہیں ہوا، تاریکی میں نہیں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا ہے. سائنٹیفک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم بہت کم ہوگا ان کے پاس یا نہیں ہوگا بالکل، لیکن یہ کہ یہ العلم جو ہے، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ ہے اصل علم. 100 علموں کا ایک علم، بلکہ 1000 علموں کا ایک علم. اسی لیے وہ بہت صحیح کہا ہے کو کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار. یہ ایک الف کافی ہے. یہ علم تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکلیں، اس سے نکلی ہیں کھاڑیاں، نکل کر انہوں نے شکلیں بدل لی ہیں. ایمان بالملائکہ جو ہمارے ہاں ایمان کے اجزاء لا ينفک میں سے ہے، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو یہ دیوتاؤں کی بنائی گئی ہے. کوئی پہاڑوں کا دیوتا ہے، کوئی فلاں کا دیوتا. یہ ملائکہ ہے. یہ وسیع اور اس کائنات جس کا کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سائز کا کوئی تصور آج بھی نہیں ہے انسان کو، قطعاً پتہ نہیں کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. اس کائنات میں ایک حکومت ہے باضابطہ، اس کی ایک بیوروکریسی کہہ لیجئے، اس کے کارندے ہیں، ان کے سول سرونٹس ہیں. وہ ملائکہ ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں. بس قرآن نے جو واضح کیا، جو حقیقت واضح رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی حاصل، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کرتے، ان میں کوئی اختیار نہیں. اگر ذرا سا بھی یہاں سے پاؤں پھسلا، ان کے لیے بھی کسی درجے میں اختیار کا تصور آ گیا، اب وہ گویا کہ نائبین بن گئے اللہ کے. اور نائب جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے. تو جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کے اعتبار سے اس کے ہاتھ میں آپ کا کچھ نہ کچھ خیر و شر تو آ گیا نا. اب اس خیر و شر کے لیے کچھ دنڈوت اس کی بھی کی جائے، کچھ اظہار تعظیم ان کے سامنے بھی ہو، کوئی اظہار نیاز کیا جائے، اظہار نیاز مندی، اظہار تعظیم. یہاں سے بگڑتی ہوئی وہ شکل جو ہے ایمان بالملائکہ، اس نے در حقیقت صورت اختیار کر لی ان دیوتاؤں اور دیویوں کی. ایک شکل تو یہ تھی. اسی کی نفی کی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاخلاص کے تقریباً ہم وزن ہے آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں اور اختیار میں، کوئی ساجی نہیں. یہ پوری بادشاہی تنہا اسی کے ہاتھ میں. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. یہ حقیقت جو قیامت میں بالکل واضح ہو جائے گی، آج ذرا چھپی ہوئی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے. آج اسے سمجھنے کے لیے اور اس پر اپنے دل کو قائم رکھنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے.
قیامت کے دن یہ اریاں حقیقت سامنے ہو آئے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے بادشاہی؟ صرف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے، قاہر ہے، اس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی ملک میں ساجی نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک۔ اچھا، دوسرا تصور جو پیدا ہوا وہ اس اعتبار سے پیدا ہوا کہ انسان نے اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، اور یہ انسان کی مجبوری ہے۔ آخر اس کی سوچ، اس کی قوت متخیلہ، چاہے ہم کہیں کہ اس قوت متخیلہ جو ہے اس کے لیے تو کوئی انتہا نہیں، کوئی لیمٹس نہیں، تخیل کو آدمی جہاں چاہے لے جائے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ لیکن جان لیجئے ہماری قوت متخیلہ بھی محدود ہے۔ کس معنی میں؟ کہ ہمارا سارا جو پیرامیٹر بنتا ہے وہ تو ہمارے مشاہدات سے بنتا ہے۔ ہماری سوچ کے لیے بھی جو اس کے حدود ہیں، معین ہوتی ہیں، وہ ہماری مشاہدات سے، ہماری عقل سے، ہماری سمجھ سے، اور اسی کے اعتبار سے کچھ مزید ہو جائے گا تو تخیل ہو جائے گا۔ تو انسان نے خدا کے بارے میں بھی جب بھی غور کیا تو کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، جس کو بڑی خوبصورتی سے اقبال نے واضح کیا ہے، مکالمہ۔ ایک بت تراش ہے، وہ بت اس نے بنایا ہے، لیکن بنایا کیا ہے وہ بت تراش نے؟ اس نے اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، اس بت کے اندر بھی دو ہاتھ بنا دیے۔ وہ خدا بنا رہا ہے، اب دیوتا بنا رہا ہے، لیکن کیا بنائے گا؟ اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، دو ہاتھ اس کے بنا دیے۔ اپنی دو آنکھیں تھی، اس کی بھی دو آنکھیں بنا دی، ذرا موٹی موٹی بنا دی ہوں گی، بڑی بنا دی ہوں گی۔ چلیے کسی کی جو ہے وہ ہندوؤں میں سے کسی نے اس کی ناک جو ہے وہ بڑی بنائی تو وہ اس کو ہاتھی کے سونڈ کے مطابق بنا دیا۔ ایسا بھی تو ان کا ایک خدا ہے، گنیش جی کی جو ناک ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کے لیکن آدمی جائے گا کہاں؟ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ انسان اپنے تخیلات میں بھی، تصورات میں بھی، اپنے مشاہدات سے باہر کہاں جائے گا؟ تو وہ بت یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خدا بنانا چاہا تھا، لیکن تو نے بنایا کیا ہے؟ مرا بر صورت خیش آفریدی، تو نے مجھے اپنی شکل پر ڈھال دیا، جو اپنے آپ کے اندر دیکھا وہ میرے اندر بنا دیا۔ برون خیشتن آخر چے دی دی، تو نے اپنے آپ سے باہر کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے انسان نے خدا کو بھی تصور کیا کہ جیسے ایک انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹا محبوب ہے۔ اچھا، بیٹا کسی اور اعتبار سے محبوب ہوتا ہے، بیٹی کی محبوبیت کسی اور اعتبار سے ہوتی ہے۔ بیٹی کمزور ہے، جن سے ضعیف ہے، لیکن یہ کہ اس پر واقعتاً یہ ہے کہ شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹے پر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام چلے گا، میرا خاندان ہے، اس کا تسلسل ہے، میرا نام باقی رہے گا، بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ بیٹے کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ محبت اور شفقت جذباتی لگاؤ، بیٹی کوئی بات کہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹالنا۔ اور اسی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں بسا اوقات بمشکل اپنے آنسو روکتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب حضور کے سامنے حضرت فاطمہ آئی ہیں، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِّنِّی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اور انہوں نے آ کر، اب تصور کیجئے آپ خود، وہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے گٹے کہ حضور ابا جان دیکھیے، یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، کندھے کا نشان دیکھیے کہ میں مشکیزہ خود پانی بھر کر لاتی ہوں کنویں سے، مشکیزہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے کندھے کے اوپر یہ بدیاں پڑ گئی۔ تو اب تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی سہولت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، اب وہ تنگ دستی اور اسرت کا دور ختم ہو گیا۔ تو ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عطا فرما دیجئے تاکہ میری بھی یہ مشکل آسان ہو جائے۔ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر، تصور کیجئے اس کا۔ کہا کیا ہے؟ نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد وہ تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے، جب بھی کبھی آپ یہ تسبیح فاطمہ کیا کریں تو اس واقعے کو یاد کر لیا کیجئے کہ تسبیح فاطمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کب عطا کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کو، جب یہ درخواست دے کر حضرت فاطمہ حاضر ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ اوروں کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے تو جو چیزیں بہتر ہیں میں تمہیں وہ دے رہا ہوں۔ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ روایات میں تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ یہ کہ 100ویں کی تعداد پوری ہوتی ہے ایک اور طویل کلمے سے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تسبیح فاطمہ جو عطا کی گئی ہے اس وقت، تو یہ جو بیٹی کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو عربوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں کو، وہی فرشتے جنہیں نائبین سلطنت قرار دیا ایسٹ اور ویسٹ میں، انہی کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا عربوں نے۔ اب یہ لاڈلی بیٹیاں سفارش کریں گی تو اللہ نہیں ٹال سکتا، یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کچھ دوست بھی تو ہیں، اولیاء ہیں، آخر وہ دوستی جو ہے وہ بھی تو کوئی بنیاد ہے۔ دوست سفارش کرے گا تو دوست کیسے ٹال دے گا؟ یہ دوسرا تصور تھا کہ جس کے تحت سفارش کا تصور جو ہے اس مذہب کے پورے ڈھانچے کے اندر، اس کے پورے سانچے کے اندر داخل ہوا۔ توحید ہی سے یہ شاخیں نکلی ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلبیہ بھی کون سا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ تو توحید کے دریا سے ایک کھاڑی شرک کی نکلی، اور پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر اسے توحید میں شامل کر دیا۔ بیچ میں جو شے نکال لی ہے تھوڑی سی یہ شرک کی کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ سے ایک شریک تو ہے تیرا، کچھ شریک ہیں تیرے، لیکن پھر واپس آ گئے توحید میں کہ وہ خود بھی تیرے مملوک ہے، اور جو کچھ اختیار اس کے پاس ہے وہ بھی تیرا ہی عطا کردہ ہے، تیرا ہی ملکیت تو حقیقی تیری ہے۔ تو گویا کہ توحید سے شروع ہو کر پھر توحید پر بیچ میں وہ جو ایک خم نکال لیا ہے، ایک کجی نکال لی ہے، ایک ٹیڑھ پیدا کر لی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کے بعد آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ وہ غی جو آتی ہے بس وہ ہے کہ جس نے سارا فساد دنیا میں پیدا کیا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سفارشی جو ہمارے ہیں چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اسی لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ اس کا کوئی ولی اور دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں نفی کی ہے۔ اللہ کا ولی تو ہے لیکن تمہارا دوست ہوتا ہے، تم دوستیاں نباہتے ہو، دوستیاں پالتے ہو، کیوں؟ کہ کسی وقت پر کام آئے گا، اور جب میرے وقت پر کام آئے گا، میری کسی مشکل میں میرے ساتھ دے گا، تو آج اس کی بات میں کیسے ٹال سکتا؟ یہ ہے وہ پورا کا پورا فلسفہ جو ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ کسی وقت ہوتا ہے کہ دوست ایک بات کہہ رہا ہے، آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا ایک جگری جو ہے، کوئی رفیق ہے، وہ آپ سے بات کہہ رہا ہے، آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط، لیکن اب اس کا دباؤ ہے اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا محبوب ہے۔ اور زیادہ تجزیہ کیجئے تو نیچے جا کر بات کیا آئے گی تہ کے اندر، کہ اگر آج وہ مجھ سے کوئی کام کرا رہا ہے تو پھر کبھی میں بھی تو اس سے کام کرا سکوں گا، یا یہ کہ میں نے بھی تو کبھی اس سے کوئی کام کرایا تھا، آج مجبوراً میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ یہ سارے تصورات ہیں کہ جو آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اسی شفاعت کے تصور سے پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اظہار نیاز جو ہے، نیاز مندی کا اظہار اور تعظیم کا اظہار ہوتے ہوتے مراسم عبودیت میں ڈھل جاتا ہے۔ اب جس کی تعظیم کرنی ہے تو پہلے کبھی تھوڑی سی تعظیم کی، پھر کبھی اور جھک گئے تعظیم کے اندر، پھر اور جھک گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، یہی تو تعظیم ہے۔ تعظیم ہے، اس کے سوا ہے کیا؟ وہ مراسم عبودیت میں آ گئے۔ نمبر دو، ایک اور آخری شکل اس کی کیا ہے؟ ہوتے ہوتے یہ سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ تو برائے بیت رہ جاتا ہے صرف علامت کے طور پر۔ کیوں؟ دیکھیے جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے تو صحیح،
اختیار اسی کا ہے، صدر مملکت ہیں پاکستان کے، اصل اختیارات تو ان کے پاس ہیں، وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن اس دیہاتی کو تو پتا ہے کہ میرا معاملہ تو اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلم ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرے لیے مصیبت بھی آ سکتی ہے اور میری مشکل حل بھی ہو سکتی ہے، اصل تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ تو کسی کو کیا معلوم ڈی سی صاحب کس بلا کا نام ہے، عام پٹواری، عام جو دیہاتی کیا جانتا ہے ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ پٹواری جو ہے وہ جو سر پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہ وہ ساری لکھنی ہے، جو بھی فصل کے بارے میں رپورٹ ہے وہ تو ساری اس کے پاس ہے، لہذا وہ تو صرف رہ جاتے ذہن میں کہ ہاں اوپر ہے کوئی، سارا کا سارا معاملہ پھر وہ نچلے ان خداؤں سے، چھوٹے خداؤں سے، دیویوں سے، دیوتاؤں سے، آلہہ سے، گاڈ سے، گاڈسز سے ہوتے ہوتے عبادت، جس کی کہ بڑی ایک لطیف انداز میں قرآن مجید میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے عرب والے، فصل کی یہ کوئی فصل ہے، فصل میں سے کچھ حصہ معین کر دیا، یہ اللہ کے لیے ہم خیرات کریں گے، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اور یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ہمارے فلاں معبودوں کے لیے، فلاں معبود کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی دینا ہے، یا اتنا بڑا غلہ ہے اس میں سے اتنے جانور تو ہم نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ کچھ تھوڑے بہت جو ہیں یہ ان فلاں معبود کے لیے، فلاں کے لیے۔ اب فرض کیجئے آ گیا قحط، تو اللہ کے حصے میں تو ہاتھ ڈال لیں گے، وہ چھوٹے معبود کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے سن، وہ تو ان کا مکہ تو قریب ہے، وہ اللہ تو دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پھر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، ان کے حق میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو ان کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری جو ہے آخری جو اس بیماری کی جو تیسری سٹیج ہے، اس سب کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے۔ یہ سفارش نے اصل میں دنیا میں عقائد اور مذاہب کی دنیا میں جو تدریجاً توحید کی جڑ کاٹ دی، کفر اور شرک کی شکل اختیار کر دی، اس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ شفاعت کا انکار۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو زور ہے عمل پر۔ میں اس وقت صرف 3 آیتیں سورہ نجم کی پڑھوں گا۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر صرف وہ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے، ہاں اس کی محنت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا، دکھا دی جائے گی، جیسے کہ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے انسان کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا، وہ تو انسان کے عمل پر ہے، محنت پر ہے، مشقت پر ہے، جد و جہد پر ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، یہ تو ہے قرآن مجید کی جو مین تعلیم آپ کہیں گے، 90% کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے، لیس للانسان الا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو قرآن مجید میں بھی یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کسی نیکی کی توفیق بھی انسان کو از خود حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اس میں لیس للانسان الا ما سعى، وہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک اصول موضوع ہے، اصل وہی ہے، جڑ وہی ہے، بنیاد وہی ہے، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے اندر یہ ارادہ کا پیدا ہونا، تمہارے اندر اس جذبے کا ابھرنا، تمہارے اندر خیر کا داعیہ بیدار ہونا، تمہارے اندر اچھے جذبات کا نشو و نما پانا، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ نمبر 2، حضور کی حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل پر نہیں جا سکے گا، اور یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا میری زبان سے، کہ بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کسی صحابی نے، جو حضور سے پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ کوئی انسان جنت میں محض اپنے بل سے، اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا۔
حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے، اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ان دو انتہاؤں کو آپ نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ میں بعد میں نکالوں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میں اسی کے حوالے سے شفاعت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید ایک طرف تو ان آیات کو آپ دیکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ایبسلیوٹ کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی شفاعت قیامت میں نہیں ہوگی، قرآن مجید میں آیات۔ چنانچہ کفار و مشرکین کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ ان کا جو تصور تھا شفاعت باطلہ کا تھا، اس کی نفی تو کی گئی ہے ہر جگہ پر۔ اب میں یہاں مسلمانوں سے جو بات کہی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو سابقہ امت مسلمہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے ہی عام کیے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ بھی ایک تھی اور ابھی تک موجود ہے ان ایگزائل۔ جیسے کہیں کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ کہیں جلا وطن ہوا ہو، لیکن موجود تو ہے سابقہ امت مسلمہ یہود۔ اور بعض اعتبارات سے آپ اپنے آپ سے اگر تقابل کریں گے تو ان کا پلڑا بہت بھاری ملے گا آپ کو۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو ہم ہی تو نہیں امت مسلمہ، اگلے زمانے میں کوئی اور امت بھی تھی اور وہ بھی موجود ہے آج تک۔ بنی اسرائیل 2000 برس عمر ہوئی اس امت کی، اس لیے کہ بحیثیت امت بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہی ہے امت محمد، اور 1400 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی سابقہ امت مسلمہ، امت موسیٰ بنی اسرائیل، پورے 2000 برس۔ اور مزید یہ ویسے یہ کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سابقہ پر حاوی ہے، زیادہ بھاری ہے، مہیمنن علیہ ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو ہم 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، جن میں سے 3 وہ ہیں جو سابقہ امت کو دی گئی، تورات، زبور، انجیل۔ نمبر 3، 1400 برس، اور اس کو خاص طور پہ اس لیے میں نوٹ کرایا کرتا ہوں کہ 1400 برس آج ہماری عمر ہوئی ہے امت مسلمہ کی، 1400 برس، 15ویں صدی شروع ہوئی ہے ہجری، 17واں سال ہے۔ 1400 برس اس امت کے اس حال میں گزرے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ A continuous chain of انبیاء۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کا خلیفہ کوئی اور نبی ہو گیا، اس کے بعد میں جانشین نبی تھا، اور شروع بھی 2 سے ہوئے اور اختتام بھی 2 پر ہوا ہے۔ دس چین، لانگ چین آف پروفٹ اسٹارٹنگ ود 2، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، اینڈنگ اگین ود 2، یحییٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، اور درمیان میں یوں سمجھ لیجئے 2 کھونٹے ادھر اور 2 کھونٹے ادھر، بلکہ ایک کھونٹا، ہاں 2 کھونٹے ادھر 2 کھونٹے ادھر، اور پھر ان کے درمیان وہ چین ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ نبی نہ ہو۔ اس امت کا جو خطاب اس سے براہ راست قرآن میں ہوا ہے وہ 10 رکوع سورہ بقرہ کے اہم ترین ہیں، 5ویں سے شروع ہو کر اور 14ویں کے اختتام پر، بلکہ 15ویں کے شروع میں۔ ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے، ایک رکوع میں نے 12 آپ کو بتایا کہ وہ تو ہے دعوت کا، اور 9 رکوع ہے ملامت کے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری یہ گمراہی، تمہاری یہ غلطی، تم نے دین میں یہ تحریف کی، تم نے یہ تصورات غلط اختیار کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہت ہی لمبا یوں سمجھیے لمبی فرد قرارداد جرم، فرد جرم عائد کی گئی۔ دونوں میں شروع میں اور آخر میں آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ نوٹ کیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 4 چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی،
ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی کسی طرف سے نصرت اور مدد نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ ہے یوم آخر کا تصور، قیامت کے دن کا تصور۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ تو ہے آیت نمبر 48، چھٹے رکوع کی آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 123 15ویں رکوع کی آیت نمبر 2، پھر وہی چار چیزیں، ایک لفظ فرق کا فرق ڈال دیا ادھر سے ادھر، آخر بھی وہی شروع بھی وہی، درمیان کی دو چیزیں جو تھی ان میں سے اس کی پوزیشن صرف بدل دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب یہاں عدل پہلے آ گیا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بتائیے کہیں کوئی کسر رہ گئی؟ معلوم اپنا عمل ہوگا۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اسی کی شرح ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب امت مسلمہ کا دیکھ لیجیے، موجودہ امت مسلمہ، اسی آیت الکرسی سے پہلی آیت کیا ہے؟ اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں اسی کا درس دوں گا۔ وہ پہلی آیت، اس آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے اور آیت الکرسی سے دو آیتیں بعد میں، اس پر انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم شمار ہوں۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہے کیٹیگوریکل ڈینائل کی، کہ کوئی شفاعت نہیں، تاکہ ایک دفعہ تو جڑ کٹ جائے نا، بات جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد اللہ بھی آتا ہے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ میں پھر کہاں سے بلڈ کر رہا ہوں اپنا تھیسس، نوٹ کر لیجئے۔ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ہی عمل سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ میں اپنے عمل پر کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنے عمل پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ دو پہلو ذہن میں ہمیشہ رہے، ایک یہ کہ اگر کسی خیر کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملی ہے، اسی کے لیے شکر کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ محض اپنے عمل پر کبھی تکیہ نہ کرنا، جو کوتاہیاں لاکھوں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، تم ان کو جانتے بھی نہیں ہو، نہ معلوم وہ کتنے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے کتنے تم نے انبار جمع کر لیے ہوں، ان کا وزن کتنا ہو جائے۔ لہذا رحمت خداوندی کے بغیر نہ سمجھنا کہ رستگاری ہو سکے گی۔ کوئی انسان محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ میرا رب مجھے اپنی رحمت کے تہ سائے میں لے لے، ڈھانپ لے۔ اسی طرح شفاعت، ولا شفاعت ولا تنفعها شفاعت لا يقبل منها شفاعت، یہ ساری جو ہے کیٹیگوریکل نفی ہے۔ اب میں 8 مقامات گنوا دیتا ہوں کہ جس کے اندر ایک الا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے، شفاعت ہے کچھ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل معاملہ ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ویسے مشکل ہے۔ آیت الکرسی خود جو ہے لیجئے تو اس میں موجود ہے،
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کہ نہیں؟ آغاز کتنا پرجلال، پرہیبت، من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کانپ جائے گا، بڑے سے بڑا ولی کانپ جائے گا، انبیاء کانپیں گے جب اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ؟ کون اپنی یہ ذاتی حیثیت سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اختیار ہے؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی زور میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے؟ الا باذنہ، ہاں، الا سوائے اس کی اجازت کے۔ معلومہ اسی کیٹیگوریکل انداز میں جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا ولا شفاعہ، اس کی مزید جو ہے اس کو مزید فورٹیفائی کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لیکن الا باذنہ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ اب یہ اللہ گنوا رہا ہوں میں آپ کو، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس علیہ السلام، کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا سوائے اس کی اذن کے بعد۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ، اس روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے اجازت مرحمت ہو جائے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، سورہ سبا، اس کی جناب میں کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی الا یہ کہ جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ سورہ زخرف میں فرمایا ولا یملکون الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، کوئی نہیں ہے جسے اختیار حاصل ہو اس کی جناب میں شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو حق کی شہادت دے۔ وہ حق کو باطل نہیں کرے گا، باطل کو حق نہیں کرے گا، بات صحیح ہوگی۔ سورہ نجم میں فرمایا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، اسی میں یہ الفاظ ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور یہاں تو بات کو دو طرف کر دیا، اذن بھی دے جو شفاعت کر رہا ہے اس کو اذن، جس کے لیے شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی منظوری۔ یہاں شرطیں دو طرف، من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ اجازت دے۔ یہ ہے اب دو چیزوں کے درمیان معاملہ آ رہا ہے، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ادھر ہوتے ہیں تو شرک، ادھر ہوتے ہیں سرے سے انکار کر دیں، چنانچہ ہمارے ہاں ہے یہ انتہائیں موجود ہیں۔ خوارج نے سرے سے انکار کیا، کوئی شفاعت، وہ انتہائی شدید تھے اپنے ان معاملات کے اندر۔ ان کی شدت کا ایک مظہر یہ بھی تو ہے نا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ وہ تو پھر چونکہ ایک خشت اول چونہد معمار کج تاثریا بھی ربط دیوار کج، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، وہ پہلے مسلمان تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ تھی مسلمان معاشرے کے اندر، آپ کوئی دسترازی نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کے مال پر، نہ اس کی جان پر، نہ اس کی عزت پر، حرمت پر، کچھ بھی نہیں، محفوظ ہے۔ لیکن جب مرتد ہو گیا تو اب اس کا خون بھی مباح ہے، قتل کر سکتے ہو، اس کا مال بھی مباح ہے، سارا کا سارا مال تم جو ہے لے سکتے ہو، اس کی بیوی بھی وہ بھی حلال ہو گئی تمہارے اوپر، اسے اپنی کنیز بنا سکتے ہو۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انتہائی نیک لوگ تھے، بڑے عابد لوگ تھے، ظاہر ہے جن کا معیار یہ ہو کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اس کا مال بھی، اس کی حرمت، اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ اگر ایسے لوگ کہیں رہ رہے ہوں تو وہ خود کتنے نیک ہوں گے۔
تو نیکی اپنی جگہ پر ہے، اور اعتدال اور توازن اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں میں توازن کی بات کر رہا ہوں، اعتدال کی بات کر رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کی بات کر رہا ہوں۔ توازن ہی تو اصل شے ہے۔ خوارج سرے سے منکر ہیں، کوئی شفاعت نہیں، کسی طرح کی شفاعت نہیں۔ لیکن اس سے آگے کا ایک درجہ ہے معتزلہ کا، کچھ ڈھیلے ہیں، بعض شفاعتوں کے وہ قائل ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو عقل کا موقف ہے، عقل کا موقف تو یہی ہوگا جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے دنیا میں دارالامتحان دنیا کو بنا کر اس میں بھیجا، اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ راستہ اختیار کرتا یا یہ راستہ اختیار کرتا، اما شاکرم و اما کفورا۔ چاہو تو یہ شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہے کفران نعمت کا راستہ اختیار کرو۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ جس کا ارادہ ہو وہ رات کو تہجد پڑھے، جس کا ارادہ ہو وہ رات کو جا کے کہیں نقب لگائے، کرے۔ اب اگر اس کے اعمال میں کوئی اور شے آ جائے، دیجیے اس کو بخش دیجیے، تو یہ تو پھر عقل کے خلاف بات ہو گئی۔ پورا فلسفہ جو ہے وہ تو پھر دھڑام سے زمین پر آ جائے گا۔ جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر حساب کتاب کا آئے گا، پھر جزا و سزا کے کیا مانی؟ یہ تو بالکل بات صحیح ہے۔ آپ کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے ایک صلاحیت دی ہے، ایک مہلت عمر دی ہے، یہ مہلت امتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس کو ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، اختیار دیا، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ اب نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے اپنے اختیار پر، اپنے چوائس پر، اپنے عمل پر، اپنی محنت پر۔ یہ عقل ہے۔ لہذا معتزلہ کہ جو ریشنلسٹ ہیں، اس امت کے سب سے پہلے ریشنلسٹ، عقل کو برتر تسلیم کرنے والے اور نقل کو اس کے تابع کر دینے والے، یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی۔ اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں جو امتحان میں ماری جاتی ہے، کہیں وہ آپ سمجھ میں رکھ کے ذہن میں لے آئیں۔ نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل ہے۔ یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو منقول ہوا ہے۔ پھر حضور سے یہ منقول ہوا، صحابہ کرام کو پہنچ گئے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ گیا۔ نقل ہو رہا ہے، یہ منتقل ہو رہا ہے۔ منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے گا، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے۔ اب ایک طرف نقل ہے، وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے۔ حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ تبع تابعین تک۔ تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل۔ آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں۔ تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے، یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب کا، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا، چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے۔ علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں۔ تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع کیا۔ وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہیں، وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعتیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اہل سنت اب درمیان میں ہے، اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی۔ اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ، 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے، کہ جہاں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، وہاں یہ ایکسیپشنز موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، شرطیں یہ ہیں، شرطیں وہ ہیں، لیکن اس کا ڈینائل تو نہیں، اس کا کیٹیگوریکل نفی تو نہیں۔ اور یہ کہ احادیث میں جو اس کی تفاصیل پھر آتی ہیں وہ تو پھر بہت ہی نمایاں ہیں۔
یہ اب کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایک شفاعت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عوام الناس میں جہلا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عوام الناس کہہ کر اکتفا کر رہا ہوں، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ جہلا، اور ہماری عظیم اکثریت جہلا پر مشتمل ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، اس لیے کہ وہ عربی اگر نہیں جانتے اور قرآن اور سنت تک اور حدیث تک براہ راست اگر رسائی نہیں ہے تو جاہل، دین سے بھی جاہل ہے۔ دنیا کے عالم ہے، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، فزکس میں کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں کر لی ہے، کسی اور میں کر لی ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، جو بھی ہے کر لیا آپ نے، لیکن یہ کہ ادھر سے تو جاہل ہیں۔ ان جہلا میں سب سے زیادہ جو تصور گمراہ کل پیدا ہوا ہے وہ حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے بارے میں۔ تصور یہ ہے کہ حضور تو اپنی پوری امت کو بس شفاعت کر کے اور اللہ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے اور حساب سے بچا لیں گے۔ جب کبریٰ کا لفظ آ گیا، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، لیکن احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ شفاعت کیا ہے۔ عجیب ہے بات، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آسمان سے زمین پر آ جائیں گے۔ اس شفاعت کبریٰ کا جو اصل محل ہے وہ دو چیزیں ہیں جو احادیث نبویہ سے ثابت ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا، وہ دن کتنا سخت اور کتنا بھاری ہوگا، سورہ مزمل میں فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، اس کی سختیاں، اس کی صعوبتیں بچوں کو بوڑھا کر دیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا، آسمان اس دن سے گویا کہ پھٹا پڑ رہا ہے، ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پر کسی جگہ پر ہو اور اس کے بوجھ سے وہ شے پھٹی جا رہی ہے۔ وہ قیامت کا دن جو ہے گویا کہ آسمانوں میں ثقلت فی السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کے اندر موجود ہے، وہ قیامت ان بلٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھٹنے کو ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یجعل الولدان شیبا۔ اسی کو سورہ مدثر، میں نے صرف یہ دو صورتیں جو ایک جوڑے کی ہیں انہی کے حوالے اس وقت دے رہا ہوں۔ ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، بڑا سخت اور بڑا بھاری دن ہوگا۔ اب اس کی تفاصیل آتی ہیں، وہ جو آپ نے روایات میں سنا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سخت گرمی ہوگی، اور سخت جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر جو ابتلا کا وقت ہوگا، اور ابھی ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ یہ ججمنٹ کا ہے نا، یوم الدین ہے، جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، کھڑے ہیں انسان، فوج در فوج کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، ججمنٹ شروع نہیں ہو رہی، ہیئرنگ شروع نہیں ہو رہی۔ اس سختی میں لوگ آئیں گے کہ سفارش کیجئے کہ معاملہ جلدی شروع ہو جائے۔ آدم کے پاس آئیں گے، آپ ابو الآدم ہیں، آپ تمام انسانوں کے آپ والد ہیں، ابو الانسان ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ وہ انکار کریں گے، نہیں میرا یہ مقام نہیں ہے۔ اس طرح تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے، اور اس کے بارے میں جو آپ سنا ہوگا بارہا روایات، نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کیا سفارش کروں۔ حضرت عیسیٰ تک بات یہاں آ جائے گی کہ نفسی نفسی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ چنانچہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَيَقُولُونَ، اب وہ لوگ کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول، تمام انبیاء پر مہر، تمام انبیاء کے خاتم، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی ساری خطائیں معاف،
کوئی خطا اگر ہے بھی سب معاف، جو بھی پچھلی اور اگلی ہیں۔ لہذا آپ ہمت کیجئے، اشفع لنا الی ربک، الا ترى، آپ دیکھ نہیں رہے، کوئی شفاعت کیجئے ہماری، آپ دیکھ نہیں رہے، ما نحن فیہ، الا ترى ما قد بلغنا، آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس مشقت میں ہیں۔ فانطلقوا، تو حضور فرماتے پھر میں چلوں گا، فآتی تحت العرش، میں عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، فاقع ساجدا لربی، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، وہ بات نہیں ہے کہ کوئی زور ہے، کوئی تحکم ہے، وہ جو آپ کے ہاں ہے مشہور، خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب وہ جو تصورات ہیں وہ بالکل کوئی اور تصویر ہے جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اور نقشہ ہے۔ حدیث میں شفاعت کا جہاں اس بات ہو رہا ہے وہاں سمجھیے کہ وہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے۔ فانطلقوا، میں چلوں گا، آگے بڑھوں گا، فآتی تحت العرش، عرش خداوندی کے بالکل نیچے پہنچ جاؤں گا، فاقع ساجدا لربی، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثم يفتح الله علی ويلهمني من محامده وحسن الثناء علیہ شیء لم يفتحه لأحد قبلی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر کھولے گا اپنے حمد اور ثنا کے بعد ایسے امور کہ جو اس سے پہلے اس نے کسی پر نہیں کھولے۔ میں نے یہ 50s میں یہ روایت سنی تھی ایک مرتبہ، ذرا مختلف الفاظ میں، مجھے یاد آ گئے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ ایک کمبینیشن عجیب تھا ان کی شخصیت میں، ایک طرف تو اہل حدیث، دوسری طرف صوفی، یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں۔ اہل حدیث عام طور پر تصوف کے دشمن، لیکن یہ کہ ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع تھیں۔ تو انہوں نے ایک خطبہ جمعہ میں منٹگومری میں یہ واقعہ بیان کیا، تو آیا کہ اس روز میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا۔ وہ کوئی دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی، اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اپنے بعض دروس میں اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ حمد انسان کرتا ہے اپنی معرفت اور انڈرسٹینڈنگ کی مناسبت سے۔ آپ نے کسی شے میں کوئی حسن دیکھا، اس کے کچھ پہلو آپ پر نمایاں ہو گئے کہ اس میں یہ محاسن ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپریسیشن ہے۔ جتنی اپریسیشن ہے اتنا ہی تو بیان کر سکیں گے نا۔ اس کے بعد پہلو ہیں جو ابھی آپ کو پروازی نہیں ہوئے، آپ کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں فرض کیجئے، تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ تو جہاں بھی آپ تعریف کریں گے، حمد کریں گے، مدح کریں گے، توصیف کریں گے، تحسین کریں گے، یہ لمیٹڈ ہوگی آپ کی اپنی قوت ادراک پر۔ آپ نے کتنا کچھ سمجھا، کتنا انکشاف آپ پر ہوا۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میرا مطالعہ کہہ لیجئے بہت محدود ہے، لیکن بہرحال میرے علم کی حد تک کسی دوسرے انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور وہ انکشاف میں نے نہیں پایا۔ بڑے سے بڑے عالم، یہ انکشاف ہے، یہ اپریسیشن۔ ایک بہت بڑا فلسفی ہی اپریشیٹ کر سکے گا نا کہ قرآن کی اس آیت میں کس قدر بڑا فلسفہ ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اقبال ہی نے سمجھانا کہ اسی سے کہتا ہے کہ میرا پورا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس ایک آیت سے مستنبت ہے۔ جس کو فلسفہ وجود کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وجود کا مسئلہ کیا ہے، اسے کیا پتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں کیا سمندر ہے معرفت کا کہ جو مضمر ہے۔ تو انکشاف اس عظمت قرآن کا اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی وسعت علم، اپنے ذہن کا جو یہ ظرف ہے وہ کتنا گہرا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی کچھ سمائی ہو سکتی ہے، اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
تو اس حوالے سے حضور فرماتے اس روز جو میں حمد اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اس کا جو مجھ پر انکشاف ہوگا اس دن، وہ آج مجھ پر نہیں ہے، حالانکہ آج بھی جتنا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور کی اس حیات دنیاوی کے دوران میں بھی جو تصور تھا وہ بھی ہمارے لیے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے تصور سے تو وہ بھی دور۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خود میں بھی آج وہ ادراک اور شعور جو ہے مجھے حاصل نہیں جو اس روز مجھے عطا کیا جائے گا۔ اور یہاں اس حدیث میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی پورے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے، ثم یفتح اللہ علی ویلہمنی، پھر اللہ مجھے الہام فرمائے گا۔ اب دیکھیے بہت اہم لفظ آیا یہاں پہ الہام کا، اور یہ میری بحث میں ابھی آئے گا بڑی اہمیت کے ساتھ۔ اسی سے گرہ کھلتی ہے شفاعت کی ایک اہم اور ایک بڑے ہی غامض مسئلے کی۔ الہام اللہ فرمائے گا مجھے اپنے حمد کی محامد، وہ چیزیں، وہ اوصاف، وہ چیزیں، وہ ایٹریبیوٹس کہ جن پر حمد کی جائے، قابل حمد جو اللہ کی ذات کے پہلو ہیں، وہ اس دن جو مجھے اللہ الہام کرے گا وہ ہوں گے کہ جو کسی پر اس نے نہیں کھولے۔ فتح، کھولنا، واضح کرنا، عام کرنا۔ اس لیے مجھے ایک اور دعا یاد آ گئی جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے اختتام پر ایک دعا ہے جو کئی دعائیں جو ہیں ذرا تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ کتابوں میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، میں نے جمع کیا ان کو۔ بہت بڑا خزانہ ہے، معرفت رب کا بہت بڑا خزانہ، مقام عبدیت کا بہت بڑا مظہر۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ذرا اندازہ کیجئے عبدیت کا۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہوگا، کوئی شک ہے ہی نہیں تیرے عدل پر۔ اب اس کے بعد سوال ہے، یہ حمد کرنے کے بعد سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم نصیبی ہے ان کی جنہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا اور یہ دعا یاد نہیں کی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ ساری حمد تحمید ہے، یہ ساری تواضع، یہ عاجزی، یہ ان کے ساری تمہید ہے کس بات کی؟ اسألوک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے، جو تیرے اسماء ہیں، میں انہی کے حوالے سے پکار سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا کہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کو جب بھی پکارنا ہو اللہ کے ناموں کے حوالے سے پکارو۔ اے اللہ تیرا جو بھی نام ہے میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا، خود اپنے لیے وہ نام اختیار کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو کبھی سکھایا، او استأثرت بہ فی مکنون العلم عندک، اور اے اللہ وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس خزانہ غیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں میں اس کا بھی واسطہ دے رہا ہوں، یعنی تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی تک نہیں بتائے۔ یہ محمد رسول اللہ کی دعا ہے۔ اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ، جسے تو نے محبوب بنا کر اپنے پاس ہی چھپا کر رکھا ہوا ہے، تیرا وہ نام بھی ہے۔ اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، غیب کا جو چھپا ہوا خزانہ ہے جو خاص تیرے پاس ہے، اور تو نے وہ نام ابھی اپنے ہی پاس اسی خزانے میں رکھا ہوا چھپا کر، میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔
ان تجعل القرآن ربیع قلبی، مانگا کیا ہے؟ دولت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، کیا مانگا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم اور رنج کا مداوا بنا دے، وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم اور تفکرات کا مداوا بنا دے اس قرآن۔ یہ دعا مجھے کیوں یاد آ گئی؟ اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، اے اللہ تیرے وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے ہیں خزانہ غیب میں ان کا بھی واسطہ دے رہا ہوں۔ حضور فرماتے اس روز وہ خزانہ غیب بھی مجھ پر کھول دیا جائے گا۔ فرمایا ثم یفتح اللہ علیہ ویلہمنی، پھر اللہ کھول دے گا مجھ پر اور الہام فرما دے گا مجھے، من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ لأحد قبلی، وہ تمام خزانے جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے ہوں گے وہ اس وقت مجھ پر کھول دیے جائیں گے۔ ثم یقال یا محمد، اب جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کہا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اب ذرا یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کہے گا، یقال۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، مراتب کا لحاظ اگر نہ ہو، ابن عربی کا وہ شعر جو میرے بعد دروس میں آیا ہوگا، اب یہ چیزیں پھر آ رہی ہیں، بہرحال وہی آئیں گی، بار بار آئیں گی۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، چاہے سمائے دنیا پر آ جائے، پہلے آسمان پر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ ہر رات کے پچھلے گھڑیوں میں، جنہیں آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ 2 3 4 یہ سب سے چھوٹے ہیں نا، ان سے 1 2 3 4 12 کے بعد 1 پہ آ گئے نا ایک دم، اسمال آورز آف دی ایوننگ، یہ جو شروع کی صبح کی آف دی مارننگ، ان میں اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ شب معراج میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، لیکن محمد محمد ہے، اللہ اللہ ہے۔ الرب رب وَإِن تنزل، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، کتنا ہی نزول فرما لے۔ والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی ترقی کر لے اور کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے۔ وہ حفظ مراتب یہاں پر نوٹ کیجئے۔ کہا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا، کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی پکارے گا، جیسے درباروں کے اندر ہوتے ہیں، وہ اعلان کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ثم یقال یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اس وقت مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حمد و ثنا تو سجدے میں کر رہے ہیں۔ ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل اور مانگو، تو تمہیں عطا کیا جائے گا، وشفع، کرو جو سفارش کرنی ہے، تشفع تشفع، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فارفع راسی فاقول، اس کے بعد میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا۔ یہاں تک کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا حدیث کے الفاظ میں۔ اب یہ شفاعتیں 2 ہوں گی، جسے شفاعت کبریٰ کہا گیا وہ کیا ہوگی؟ جس کو کہا گیا ہے ہمارے ہاں، وہ شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو تاخیر ہو رہی تھی حساب کتاب کی، وہ ختم ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اور دوسری شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا کہ میں کہوں گا یا رب امتی امتی، پروردگار مجھے اپنی امت کی فکر ہے، پروردگار مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ فیقال یا محمد، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت من امتک، اپنی امت میں سے جنت میں داخل کر دو، من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ،
ان لوگوں کو جن کے ذمے کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے کوئی حساب نہیں ہے؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں۔ یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد آیا ہے۔ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب۔ 70,000 جو ہیں امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بغیر حساب کے داخل۔ وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ پر، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے۔ یہ تین اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، ایک ہے دوا، علاج، ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے، علاج کیجئے، دوا کے ذریعے سے کیجئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، قطعاً کی یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے، ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی سے آپ نے کہا مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بھی ہمارے مادی قوانین ہیں، جو عالم مادی ہے، اس کے تحت کسی سے مدد مانگ لینا یہ قطعاً کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ لیکن کسی روح کو پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری یہ تکلیف رفع کر دے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی فرشتے کو پکارنا، یا جبرائیل میری اس وقت یہ مدد کر دے، یہ شرک ہو جائے گا۔ محمد کو پکارنا، علی کو پکارنا، یا علی مدد، یہ کفر اور شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ توکل کرنے والے وہ ہیں کہ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، کوئی فال وغیرہ نہیں لیتے، یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بدفالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ ہی نے اپنے کلام میں نازل کر دی ہے معوذتین اور اس کو آپ ذریعہ بنائیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا یہ 70,000 جو ہوں گے، یہ تعداد اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ یہ وضاحت ہے، لیکن یہ کہ احادیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ عوام میں نہ معلوم کیا تصور ہو گیا ہے، از روح احادیث صحیحہ صرف یہ 2 شفاعتیں ہیں جو محمد کو حاصل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص ہیں آپ کی ذات کے ساتھ، اور وہ یہ ہیں کہ جب قیامت میں دیر ہو رہی ہوگی، ہیئرنگ میں سماعت شروع نہیں ہو رہی اور سختیوں میں ہوں گے اور شدائد میں ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، آپ کو کہہ دیا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو لے کر فوراً ان لوگوں کو داخل کر دیجئے، ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو، یہ سختی بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہیں داغ لگواتے تھے، یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا دینا، نشان لگا دینا، اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ بھی ہوتا تھا، کچھ اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی ہوتی تھی، مختلف تھا، اس سے بھی روکا۔ اور جھاڑ پھونک، اب جھاڑ پھونک کے اندر نوٹ کر لیجئے، جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس سے آگے پھر جو عملیات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں عملیات فلاں عملیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے میں آ جائیں گی۔ وہ متوکلون جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب، ان کے 3 ہیں، لا یکتبون،
ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے معاملے کو افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سپرتم بتو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ تو دو چیزیں ہوئیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوئی، اور یہ وہ ہیں جن کے معتزلہ بھی قائل ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ شفاعت بالکل منکر خوارج، معتزلہ ان دو کے وہ بھی قائل ہیں، اہل سنت تو قائل ہیں ہی۔ تیسری شفاعت وہ ہے کہ جس کے معتزلہ سرے سے منکر ہیں اور خوارج تو ہے ہی، لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے۔ وہ سفارش کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی۔ اور اولیاء اللہ میں ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ پھر کون ہیں؟ صدیقین، شہداء، صالحین، صلحاء، اتقیاء، یہ سب کے سب صالحین مومنین، تمام اہل ایمان، یہ بھی سفارش کریں گے۔ یہ سفارش کون سی ہوگی؟ اس سفارش کے لیے میں نے پہلے جو مثال دی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی اور بھی شامل کر دے اپنی بات، اللہ اس کو معاف فرما دے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ پر کسی کا زور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی تصور ہو کہ اللہ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا نائب ہے اس لیے مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لاڈلا ہے، اور اللہ اس کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹالے گا، نہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو، اسے بڑا کرو، ان تمام چھوٹائیوں سے اسے بلند رکھو اپنے ذہن کے اندر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمہاری ذات کے ساتھ ہے کہ تم اپنی کسی دوست کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہو، اللہ کسی کی بات ماننے پہ مجبور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں اب صرف دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے مزید۔ پہلی تو یہ کہ یہ شفاعت کفار کے لیے نہیں ہے، انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوئی کہ کافروں کے لیے شفاعت کریں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے، حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بھی اجازت نہیں۔ احادیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار مغفرت کی اجازت چاہیے، اللہ اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کر سکوں، اجازت نہیں ملی مجھے۔ پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر سکوں، اس کی اجازت مل گئی۔ احادیث صریح میں موجود ہے۔ جن کی جان کفر میں گئی ہے، جو کسی شریف شرک میں مبتلا ہو، ان کے لیے شفاعت کوئی نہیں، نفی اس کو ذہن میں رکھیے مطلقاً، احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ نمبر دو، منافقین کے لیے بھی شفاعت نہیں۔ منافقین تو کفار سے بڑھ کر ہے قرآن مجید کی روح سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں دو آیتیں تو بہت ہی کلیئر ہیں، اکثر جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے ہیں انہیں یاد ہوں گی، ازبر ہوں گی۔ سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے کبھی ہم نہیں مانیں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کر پائے۔ بتائیے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کوئی آیت چاہیے آپ؟ اور اس میں مزید اضافہ کر دیا حضور نے، اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر، زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر میری سنوائی ہو جائے گی تو میں زیادہ کرتا، یعنی 70 کو یہ نہ سمجھو کہ 70 مراد ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔
اگر مجرد 70 کی بات ہوتی تو میں 71 مرتبہ کرتا، میں 100 مرتبہ کرتا، میں 700 مرتبہ کرتا، کہ نہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اب 3 حدیثیں سن لیجئے جس سے وہ معلوم ہو جائے گا کہ کن کے لیے یہ شفاعت ہے۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اسعد الناس، حضور فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت کے معاملے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خلوص قلب کے ساتھ۔ من قال لا الہ الا اللہ نہیں ہے، صرف شرط ہے خلوص قلب، غیر مشروط نہیں ہے معاملہ۔ اب خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے مظاہر کیا ہوں گے، تقاضے کیا ہوں گے، اس کا ثبوت کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کے شواہد کیا ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہے، لیکن ہے مشروط۔ اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہی رضی اللہ تعالی عنہ، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا ایسی رکھی کہ جو لازماً قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گرانٹ ہے ہر نبی کے لیے، ایک دعا تو جو مانگو۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعوت کو، اپنی دعا کو، جو حق دیا گیا تھا یہ اسپیشل دعا کا، وہ استعمال کر لیا جلدی سے، یعنی اس دنیا میں استعمال کر لیا تو جلدی ہو گئی، دنیا عاجلہ ہے، کوئی نہ کوئی دعا اپنی ایسی کر لی جس سے وہ حق استعمال ہو گیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعتاً یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ کتنا حوصلہ افزا معاملہ ہے، کتنا امید افزا، لیکن آگے شرط آ رہی ہے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ میری شفاعت، اور یہاں بھی انشاءاللہ وہ میری شفاعت، وہ دعا اللہ نے گرانٹ کی ہوئی ہے پہلے سے، وہ دعا جو میں نے رکھ لی ہے کہ شفاعت کے لیے استعمال کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، وہ انشاءاللہ میری یہ دعا اس شخص کے حق میں ثابت ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اب یہاں شرک کس کس کو کہتے ہیں؟ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام ہے؟ یا جھنڈے کی سلامی بھی شرک ہے؟ یا قومی ترانے میں کھڑا ہونا بھی شرک ہے؟ اس کا سمجھنا ذرا باریک بات ہے۔ شرک نے ہمیشہ بھیس بدلے ہیں، ہمیشہ بھیس بدلے، ہر دور میں نئی صورت میں آیا ہے۔ آج کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت کا شرک، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں ہم سب شریک ہیں، اللہ تیری حاکمیت میں شریک ہے، بلکہ تجھ سے بڑے حاکم ہے، تیرا حکم نیچے، ہماری مرضی اوپر۔ تو شرک پر تو میرے پھر 6 لیکچر سنیے، کبھی ہیں 20 سال پرانے، کبھی مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کبھی میں بھی سنوں ان کو، لیکن یہ کہ میں نے الحمدللہ کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، ان 3 اعتبارات سے 6 گھنٹے کے لیکچر سے۔ ایک شرک وہ بھی ہے، ذرا غریبانوں میں جھانکیے، کون اس سے بچا ہوگا؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، اس کا معبود دولت ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، دولت ہونی چاہیے۔ کون ہے معبود؟ دولت۔ عبد الدینار ہے، یہ نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، جسے دینار کے لیے، دینار سے اتنی محبت ہے کہ نہ حلال کا خیال ہے نہ حرام سے کوئی اجتناب ہے۔ بہرحال شرط ہے، مشروط ہے، اس کے سوا وہ شفاعت کام نہیں آئے گی، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی ہو،
صلحاء ہو اتقیاء ہو۔ تیسری حدیث یہ سنن کی ہے، یہ صحیحین میں نہیں ہے، اور یہ حضرت عوف ابن مالک سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتانی آتم من ربی، حضور فرما رہے ہیں، یہ آپ اپنا کوئی تجربہ، کوئی روحانی تجربہ بیان فرما رہے ہیں، کوئی عالم غیب سے جو آپ کے معاملات ہوتے تھے۔ میرے پاس آیا ایک آنے والا میرے رب کی جانب سے، ایک آنے والا میرے پاس آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا کوئی فرشتہ۔ اتانی آتم من ربی فخیرنی، اور اس نے مجھے ایک اختیار دیا، ان يدخل نصف امتی الجنت۔ دو باتیں ہیں اے محمد، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ اپنی آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے لیجئے، ان يدخل نصف امتی الجنہ، اور دوسرا آپشن کیا ہے، وبین الشفاعت، اور یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کریں قیامت کے دن۔ یہیں پر آپ کہتے ہیں تو ہاف گرانٹیڈ، آدھی امت آپ کی جو ہے اس کی مغفرت جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کے لیے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھیں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، اختیار کیا، میں نے یہ آپشن قبول کیا۔ وہیا، لیکن یہ نوٹ کر لو، وہیا، اور یہ شفاعت اب ہے کس کے لیے، کس کے حق میں مفید، لمن مات ولم یشرک باللہ شیئا، اس شخص کے لیے کہ جس کی موت واقع ہوئی ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اب آخری نقطہ نوٹ کیجئے کہ قیامت کے دن جب یہ شفاعت ہوگی تو اس کا نقشہ کیا ہوگا اور کیوں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، اس شفاعت کا صرف ایک فائدہ ہے اور ایک ہی مقصد ہے، اللہ اپنے بندوں کے قدر افزائی کے لیے جب تمام نوع انسانی جمع ہوگی، سب کے سامنے آ جائے ہو از ہو، اللہ اپنے بندوں میں سے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، ان کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے ظہور کا ایک ذریعہ اس شفاعت کو بنائے گا۔ لیکن شفاعت ہوگی اس کس کی، کون کرے گا، جسے اجازت ملے، کس کے لیے، جس کے لیے اجازت ہو۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ اگر تو یہ ہو کھلم کھلا، اگر ہم جو بھی ہمارا تصور ہے مادی طور پر عدالت لگی ہوئی ہے، وہ جو کبھی میر خسرو نے کہا تھا کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، کوئی لامکاں کی محفل ایسی ہے، سمجھ لیجئے صدر جو ہے میر محفل اللہ تعالیٰ ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، لامکاں ہے، وہ کسی سپیس، ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے ورا، بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود۔ اب اس کا تصور کیجئے، خدا میر محفل ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، مقدمات چل رہے ہیں، اگر اب آپ کہیں کہ کسی کے بارے میں ہاں اے محمد آپ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شفاعت آپ کر سکتے ہیں، تو وہ مقصد تو فوت ہو گیا، پھر ان کی قدر افزائی کیا ہوئی؟ وہ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے کیا ہے، جس کے لیے اللہ کی پہلے سے مرضی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے، لہذا یہ سب کچھ اس طور سے نہیں ہوگا جو ہم اپنے عالمی مادی تصورات کے تحت جس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا وہ لفظ جو حدیث میں یلہمنی، یہ ہوگا اس وقت بھی خفیہ، الہام ہوگا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس پرٹیکولر پرسن کے لیے محمد الرسول اللہ کی شفاعت کی اجازت ہو گئی ہے۔ اگر تو وہاں اس طور سے ہو، کھلم کھلا ہو، علل اعلان ہو، تو حضور کا مقام و مرتبہ تو واضح نہیں ہوا، وہ تو اختیار خداوندی کا ظہور ہو گیا، وہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی معاف فرمانا چاہتا تھا، صرف اس نے محمد سے کہہ دیا ہے یا شیخ عبد القادر سے کہہ دیا ہے یا ابو بکر صدیق سے کہہ دیا کہ ہاں آپ چاہیں تو اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، تو اس سے جو میں نے مقصد معین کیا ہے، آخر کوئی شے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے، کیوں ہے یہ شفاعت، اس کو پہلے میں نے معین کیا ہے تاکہ اللہ اپنے مقربین بارگاہ کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو واضح کر دیں، سب لوگوں پر کھل جائے، ہو از ہو، کس کا کیا رتبہ ہے،
اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ سب کچھ الہام کے طور پر ہو رہا ہو، وہ اعلام اعلانیہ نہیں، اعلام اعلانیہ ہو تو پھر وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں وَيُلْهِمُنِي، اللہ مجھے الہام فرمائے گا، اس وقت بھی جب کہ حضور جا کر سجدے میں سر رکھیں گے عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے یا عرش کے سامنے، تو اب اگر فرض کیجئے کہ جیسے ہم تصور کریں گے کہ اللہ ڈکٹیٹ کرتا جا رہا ہے محمد اس طریقے سے میری حمد کرو، تو وہ تو بے تک کی بات ہو گئی۔ لفظ الہام آیا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ اللہ کی شانیں، وہ اللہ کے اسماء جو آج سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے تھے، وہ خزانے جو ہیں اسماء کے، وہ خزانے جو ہیں اللہ کے محامد اور محاسن کے، اس روز بطرز الہام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کی حمد اور ثنا وہ کریں گے، ایسا کہ اس حدیث میں آیا جو میں آج نہیں کر سکتا، وہ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ معاملہ آتا ہے ابلیس اور آدم کے قصے میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ الہام کے ذریعے سے کلمات حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے، ان کے دل میں جذبہ تھا، پشیمانی تھی کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن الفاظ نہیں تھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، الہام کے ذریعے سے اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن کس کے لیے فرمائیں گے؟ ایک تو قانونی شکل ہے، وہاں اس روز اللہ کی طرف سے جس کے لیے اجازت، پرمیشن گرانٹ ہو جائے، اگرچہ وہ اعلانیہ نہیں ہوگی، بطرز الہام ہوگی، اور ثانیاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ میری شفاعت مفید ہوگی کس کے لیے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، بخاری کی روایت، اس کے لیے مفید ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا تھا، اور اس کے لیے ہوگی من مات ولم یشرک باللہ شیئا، جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم شفاعت کے لیے پھر دو ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں محمد کی شفاعت عطا فرما، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ دعا کیجئے، لیکن یہ کہ ایک طرف محنت کیجئے امکانی، اور میں نے جو اس کے نتیجہ نکالے ہیں 3، پوری بحث کو سم اپ کر رہا ہوں۔ آج کی پوری بحث کا حاصل کیا ہے؟ پورا زور رکھو اپنی طرف سے عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہیں، فیما استطعتم، جو استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے امکان بھر، جیسے کہ حضور نے، میں نے چونکہ شروع میں کہا تھا تقدیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، کسی نے سوال کر لیا تھا حضور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر وہی کچھ ہونا ہے، ایک جواب دیا حضور، اعملوا فکلکم میسر لما خلق، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، ہاں کر اتنا ہی سکو گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے، جس کے لیے انگریزی کا محاورہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکلو، کتنے موٹے ہو جاؤ، کتنے فربا ہو جاؤ، لیکن یہ کہ کھال کے تو اندر ہی رہو گے، عمل کرو، فَكُلُّكُمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، باقی کیا ہوگا، کہاں تک پہنچ پائیں گے؟ ہم نے اگر اپنی امکانی حد تک چڑھنے کی کوشش کی ہے تو جہاں تک پہنچ گئے اللہ قبول فرمائے گا، چھت تک کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں، اگر ہمارے اندر ہمت نہیں تھی چھت تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے خود اپنی کوشش میں کوئی کمی کی ہے تو آپ مارے گئے۔ پہلی بات یہ کہ امکان بھر زور عمل صالح پر، اور یہی در حقیقت اس آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے اس کا حاصل یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ نمبر 2، اپنی ساری امکانی محنت کے باوجود نہ تو اپنے عمل پر اور اپنی نیکی کا کوئی گھمنڈ ہو، گھمنڈ تو ہو گیا تو گئے برباد، زیرو سے ضرب کھا کر زیرو، نہ کوئی بھروسہ ہو،
اس لیے کہ وہ حدیث بھی سامنے رہے، کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ اور جب حضور خود اپنے بارے میں فرما دیں الا یتغمدنی ربی برحمتہ، تو اب کسی اور کے لیے تاب دیگراں چہ رسد، کسی اور کا معاملہ کیا ہوگا؟ نمبر 3، اللہ کی بھی مغفرت کے امیدوار بھی رہو، خواستگار بھی رہو، اور اولیاء اللہ، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ملائکہ کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اے اللہ ان کو بخش دے، تو وہ تو شفاعت اب بھی کر رہے ہیں، وہ شفاعت تو ہو رہی ہے، ان سب کی شفاعت کے امیدوار رہو، لیکن کسی کے سامنے کسی کا نام لے کر درخواست کبھی نہ کرنا، وہ شرک ہو جائے گا۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، نہ جبرائیل کو، نہ میکائیل کو، نہ اسرافیل کو، نہ محمد کو، نہ علی کو، نہ ابو بکر کو، کسی کو نہیں، پکارنا نہیں۔ خواستگار صرف اللہ سے، لیکن امیدوار، اور امیدواری کے لیے کیا الفاظ؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ ہمیں محمد کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائیو، ہمیں اس شفاعت کا مصداق بنا دے، ہمیں واقعتاً خلوص قلب سے مومن بنا دے، اور ہمیں واقعتاً ہر نوع کے شرک سے پاک کر دے، تاکہ ہم محمد الرسول اللہ کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں قیامت کے دن۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔